ڈیزل سچ کے معزز احباب، میں ہوں ثانیہ ملک اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ سامعین محترم، آج اپنی اس ویڈیو میں ہم قارون کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کس قوم اور قبیلے سے تھا اور اس کا فرعون کے دربار میں کیا مقام تھا اور کیوں وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ ناظرین گرامی، قارون اپنے زمانے کا انتہائی امیر و کبیر، دولت مند اور خزانوں کا مالک تھا۔ اس کے خزانے بادشاہوں کے خزانوں سے بھی کہیں زیادہ کثیر تھے کہ اس کے خزانوں کے محض چابیاں سنبھالنے کے لیے 100 اونٹ درکار ہوتے۔ اس کی خزانوں کی فراوانی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں بھی کیا ہے۔ اس کا طرز زندگی اس قدر پرتعیش تھا کہ ہزاروں غلاموں کی فوج ہمہ وقت اس کی خدمت میں مامور رہتی، لیکن فطرتاً قارون بھی فرعون کسی ذہنیت کا حامل تھا۔ غلاموں کو انسانیت کا درجہ قطعاً نہ دیتا، حتیٰ کہ انہیں اپنے پیروں کو چومنے تک پر مجبور کر دیتا۔ اس سے اس کی انا کو تسکین ملتی۔ اسے فرعون کے دربار میں اس کی دولت و فراوانی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ تمام اہم فیصلوں میں قارون کی بات کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس قدر دولت نے قارون کو غرور و تکبر میں مبتلا کیے رکھا کہ وہ یہ ساری دولت اپنے عقل و فہم اور تیز دماغی کی مرہون منت سمجھتا۔ قارون نے یہ ساری دولت تجارت سے کمائی تھی اور اللہ نے اسے بہت زیادہ فراغ کر دیا۔ وہ اجناس اور اشیاء سستے داموں خریدتا اور انہیں انتہائی مہنگے داموں بیچ دیتا۔ ناظرین محترم، ویسے تو قارون نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ کے دین کو اپنا لیا تھا، لیکن باطنی طور پر حسد، کینہ اور بغض رکھے ہوئے تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کے اعمال کی ذمہ داری اکیلے محض موسیٰ اور ہارون کے لیے کافی نہیں۔ وہ خود کو بھی اس کا اہل سمجھتا۔ اس غرض کے لیے اس نے لوگوں کو بھی اکسانا شروع کیا۔ کچھ کمزور ایمان کے لوگ اس کی تائید بھی کرنے لگے۔ اصل مسئلہ تو اس وقت شروع ہوا جب زکوٰۃ کا حکم الہی نازل ہوا۔ موسیٰ نے جب اللہ کا حکم اپنی قوم کو سنایا تو اس پر قارون کہنے لگا، کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم سب تمہارے اور تمہارے دین کی طرف آ گئے؟ اب تم اور تمہارا رب ہماری دولت بھی لینا چاہتا ہے؟ ایمان کی کمزوری والے کچھ لوگ بھی قارون کی تائید کرنے لگے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ آپ کے اس کثیر مال سے محض رائی کے دانے کے برابر مال ان لوگوں پر خرچ ہوگا جو ان کے مستحق ہیں، کہ جن کے بلبوتے تم اتنی دولت کے مالک بن بیٹھے۔ ان کے خون پسینے کی کمائی سے تم بے شمار خزانوں کے مالک ہوئے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تم قاصر ہوتے اتنا سب کمانے کے لیے۔ لیکن قارون ایک پائی بھی غلاموں پر خرچ کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے ایک خوبصورت فاحشہ کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو داغدار کرنے کی ترکیب بنائی۔ قارون یہ چاہتا تھا کہ اس وقت حضرت موسیٰ کے کردار پر تہمت لگائے جب وہ بہت سے لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کر رہے ہوں۔ اس مقصد کے لیے قارون نے ایک فاحشہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس کے بدلے وہ اسے بہت زیادہ مال و دولت دے گا، اور فاحشہ اس ناپاک کام کے لیے تیار بھی ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اس طرح ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان تبلیغ کر رہے تھے تو قارون نے آپ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے اور آپ پر تہمت لگائی، جس پر پیغمبر خدا جلال میں آ گئے۔ انہوں نے اس عورت کو سامنے لانے کو کہا تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے، جس پر قارون بولا کیوں نہیں، اور فوراً اس فاحشہ عورت کو بلوا لایا۔ جب وہ عورت آپ کے سامنے تہمت لگانے آئی تو وہ آپ کی جلالت دیکھ کر سہم کر رہ گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ اے عورت، بلا خوف و خطر جو سچ بات ہے وہ کہہ دے، جسے سن کر وہ فاحشہ عورت آگے بڑھی اور بولی، اے کلیم اللہ، مجھے اس شخص یعنی قارون نے بہت زیادہ مال و دولت کے عوض آمادہ کیا کہ میں آپ کے اجلے دامن پر داغ لگانے کی جسارت کروں، جسے میں نے بدقسمتی سے قبول بھی کر لیا تھا، لیکن میرا ضمیر اب مجھے ملامت کر رہا ہے کیونکہ آپ ہی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور قارون نے اس سے پہلے جو بھی کہا وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور قارون کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس کے بعد زمین کو آپ کے قبضے میں دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اب تو جو چاہے اس کے ساتھ کر۔ سو آپ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کا تمام مال و اسباب لے آؤ۔ جب زمین قارون کا سارا خزانہ لے آئی تو آپ نے کہا، یہ تمام خزانہ قارون سمیت نگل جا۔ جب زمین نے خزانہ سمیت قارون کو نگلنا شروع کیا تو پہلے تو قارون نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن بعد میں کہنے لگا، اے موسیٰ، میں تیرے کہنے کے مطابق زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ قارون اور اس کا خزانہ زمین کا رزق بن کر رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔